میری بیوی بد اخلاق ہے، میں کیا کروں؟ شریعت کی روشنی میں بتائیں۔ صبر کریں، صبر، اور کیا کر سکتا ہے بھائی؟ بیگم کو سمجھائیں۔ اخلاق پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنائیں، وہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ اخلاق پر بات کرتے ہیں، تو ان کے بیانات بھی سنائیں۔ زبان ایسی چیز ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی جو کھیتی ہے نا وہ اوندھے منہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گی۔ اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خواتین میں جو زیادہ فالٹ ہوتا ہے وہ ناشکری کا، اور مرد میں بد اخلاقی کا۔ جو گھروں میں زیادہ 100% نہیں، زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا، مرد تمیز سے بات نہیں کرتا، غصہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، اور ذرا ذرا سی بات ایک دم جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا ہو۔ اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے، جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی، زیادہ تر، سب نہیں بھائی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ، ناشکری۔ وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار، آدھے مرد 5 روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ، تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے، تمہاری عزت ہے، اس کی وجہ سے تم میاں والی کہلا رہی ہو۔ کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے، بیوی بھی میاں والی لے کر آیا ہے مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا یار، ادھر کدھر چلیں گے۔ تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری۔ اصل میں انسان ناشکری پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے، اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی۔ جو خواتین میاں کی ناشکری کرتے ہیں نا، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو، کمتر عورتوں کو دیکھو۔ بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں، مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں، وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی لیتے ہیں، یعنی گھروں کی صفائی کا۔ یہ بیچاری بعض ماسیاں بڑی مظلوم ہوتی ہیں، اور بھی ان سے کام بھی، خدمت بھی لینا، اور یعنی کما بھی کے بھی وہی لا رہی ہیں، اور مارتی پیٹتی بھی ہیں، کہیں جا نہیں سکتی، کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا۔ تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد، جو آپ کے نان نفقے کا بیسک نان نفقہ ضروری ہے نا مرد پہ، باقی تو غریبی ہیں۔ غریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے، لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے، یہ غریبی ہے، یہ مرد پہ واجب نہیں ہے۔ سال میں 4 جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو، 4 جوڑے، 5واں شوہر پہ لازم نہیں ہے، لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے 10، اور دینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ہاں وہ 4 جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے؟ وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے۔ عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا، اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں 4 جوڑے لازم ہیں مرد پر، لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی بنا کے دے۔ یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 واجب ہیں، لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو 4 واجب ہے، اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے، لیکن بنا کے دیتے ہیں مرد، زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ غریبیاں ہمارا حق ہیں، آج اتوار ہے آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے، باہر ہوٹل پہ کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ بھائی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے، اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ غریبی آپ نے منگوا لی یار، ٹھیک ہے غریبی لے آیا ہوٹل والا، آپ کہہ رہے ہو یار ایک اور لا دو، ہم تو کہتے ہیں ہوٹل والے سے یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے، بچ گئی ہے نا روٹی، وہ سالن لا دے تھوڑا سا صاف کر لے گا۔ لیکن اگر ہوٹل والا نہیں لا رہا، آپ جاؤ بے تو دے گا کہ نہیں دے گا، ہوٹل والا چل نکل یہاں سے، تو میرا باپ ہے۔ تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں، وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں۔ اب پراپر طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا مرد کے ذمے ہے، ناشتہ ہو گیا، دوپہر کھانا ہو گیا، وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو، اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو۔ ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو، تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں۔ ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے، اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا، ٹماٹر ڈال دیا، تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے 3 ٹائم پہ، صحیح ہے نا۔ اس سے زیادہ غریبی ہے، کرنا چاہیے، لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں بنتی، اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں۔ میاں کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے اس نے، اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے، بھائی جہاں بھی جانا ہے، ٹیکسی کا کرایہ دے دیا، رکشے کا کرایہ دے دیا، ٹھیک ہے، گاڑی خرید کے دینا لازم بولو نا بھائی کیا ہو گیا، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، مجھے گاڑی لے کے دو، مجھے سیل فون لے کے دو، مجھے یہ لے کے دو، مجھے وہ لے کے دو۔ پھر ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ ہے نا، غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے، درمیانہ آدمی درمیانے، اور پھر اس کو ہنی مون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے۔ گنجائش دی ہے لے جائے، لیکن لڑنا نہیں بنتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ہر دفعہ بیگم کے گھر، اماں کے گھر جانے کا کرایہ بھی مرد پہ لازم نہیں۔ بھائی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں 1 دفعہ تم اپنی اماں کے جاؤ گی میرے خرچے پہ، اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی، میری جیب میں پیسے نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو نہیں دے رہا میں، یہ بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہے تو بہت سارے کاموں کے لیے ہے نا، سارا اسی کام کے لیے تھوڑی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی جائے تو ہم تو دیتے ہیں، جب بھی گھر والوں نے اماں کے گھر جانا ہوتا ہے خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں، الحمدللہ ہم تو
تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے, بولے بھائی میں نہیں دے سکتا, میں مہینے میں ایک دفعہ آپ کو آنے جانے کا کرایہ دوں گا, اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا, تو مرد کو یہ حق ہے. اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ, کیونکہ پھر تو لامحدود حقوق کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا. اسی طرح آپ نے سارے خرچے اس کے بنیادی پورے کر دیے, وہ کہتی پاکٹ منی بھی چاہیے, دینی چاہیے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیگم کو ہر مہینے کچھ اماؤنٹ اتنا دیا کریں, اپنی مرضی سے خرچ کرے. اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے, لیکن یہ رائٹ نہیں ہے عورت کا کہ آپ پاکٹ منی نہیں دے رہے تو وہ لڑ رہی ہے آپ سے. دو بھائی, لڑ رہی ہیں آج کل جو بیان نہیں سن رہی وہ ان کی بات کر رہا ہوں, وہ لڑ رہی ہیں بھائی دو اور اتنے پیسے دو مجھے, یہ لازم نہیں ہے. تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ پھر جب گھروں میں اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے, پھر مرد کا پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے, پھر علیحدگی تک باتیں آنا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے پر ظلم کر کے مجھے چھوڑ دیا. ظلم کیوں کیا؟ وہ تو آپ کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہا تھا, پھر تو چھوڑ کے اچھا کیا. صحیح ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ اس طلاق کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حقوق مجھے یہاں مل رہے ہیں اس سے علیحدگی کے بعد وہ نہیں ملیں. تو اس کا مطلب اس کا احسان ہے جو آپ کو اس نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے باقی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی, اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی. تو یہ خواتین کا فالٹ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ شوہر کی ناشکری. تو ناشکری نہ کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. دوسرا, مرد اپنے اخلاق صحیح کر لے, وہ عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے, وہ سمجھے بھائی اس کا ایک یہ میری غلام اور لونڈی نہیں ہے, اس کو عزت دینی ہے, تمیز سے بات کرنی ہے. بیگم آئیے, بیٹھیے, کھائیے, پلیز کائنڈلی چائے بنا کے مل جائے تو بہت اس طریقے سے بات. بھائی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, چائے لے آؤ, تیری وہ چائے میں تھوڑا میٹھا زیادہ نہیں ہے, یہ کس کو پلائے گی, میں کو پینڈو ہوں. یہ اس طرح سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں, چائے چینی میں کہ شوگر کا مریض ہوں, یہ کیا بنا کے لائی ہے یہاں سے, ایسے کر رہا ہوتا ہے آدمی. تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے. بعض بچے پریشان ہوتے ہیں, ابا جب گھر میں آئے گا تو وہ خوش ہونے کے بجائے ٹینشن. اپنی تعریفیں منہ سے نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ابو آ رہے ہیں. تو میں کو بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ بچے آپ کے آنے سے خوش ہوں, گھر والے خوش ہوں آپ کے آنے سے. آپ کتنے خوش ہیں جانے سے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے, لیکن گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں. میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں. باقی میں اور اللہ کا معاملہ یہ کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا, یہ ہمارے اللہ کا, اور الحمدللہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں, آپ کوئی غلط نہ سمجھے. تو باپ گھر میں آ رہا ہے, بچے ٹینشن میں آ رہے ہیں, ابا آ گیا یار, فل ٹینشن ہوتے ہیں نا بعض ابا. جب آئیں گے فل کیا بن کے آئیں گے؟ ٹینشن بن کے. یہ کیوں بڑا ہے, یہ کیوں سو رہی ہے, لات ماری چمے آتی ہر وقت. بس بھائی گھر میں جاؤ یار, تھوڑا ہنسی مذاق گپ شپ اچھے انداز سے نصیحت کرو, محبت سے سمجھاؤ. بیگم 12 بجے تک سونا بالکل بھی پسند مجھے نہیں ہے, بیگم مجھے آپ کا 12 بجے تک سونا بالکل, اس کو تھوڑا سا 11:59 کر لو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا تو امپروو کرو نا اس جاگنے کو. 11:59 کر لو, 1 منٹ میری خاطر. میں تمہارا میاں ہوں, میں گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, میں بچوں کو پال رہا ہوں, یعنی خرچہ تو میں ہی دے رہا ہوں, تو میری خاطر اس کو 1 منٹ پیچھے لے آؤ. اس طرح 1 منٹ کر کے انشاءاللہ. تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات, مرد اپنا اخلاق درست کر لے, یعنی بات تمیز سے کیا کرے, عزت دے عورت کو. تو اور عورت ناشکری ختم کر دے, وہ کہے کہ آپ جو مجھے دے رہے ہو میرا اتنا بنتا نہیں ہے, اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے. اور میاں اگر غریب ہے تو غربت میں تھوڑا اس کو تانے نہ دے, وہ جان بوجھ کر اللہ کی قسم غریب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی خود سے غریب, وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, نہیں ہو رہا بھائی, جتنا ہو رہا ہے کمپرومائز کرو یار. دیکھو ایک آدمی کی بات بظاہر تھوڑی سی اخلاق کے معیار کے مطابق نہیں ہے, لیکن بات ٹھیک ہے. اس نے کہا بیوی میں اور طوائف میں فرق ہوتا ہے. طوائف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے, پیسے بند چلی جائے. بیوی اس کو نہیں کہتے. بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی, آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ, غریب ہیں تو بھی آپ کے ساتھ. کوئی بات نہیں بھائی, آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک حیات, تو اٹ از کالڈ شریک حیات, زندگی میں شریک ہے نا. یہ کیسی بیوی ہے یار, جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے, جب تنگی آ گئی تانے دے رہی ہے. مزیدار حساب کتاب نہیں ہو نا, یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی. جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے, ساتھ ہے, خدا نخواستہ اس کو لقوہ ہو گیا, فالج ہو گیا, تو عزت دار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو. ہم نے تو دیکھا عزت دار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں یار, اس کو لقوہ ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا, اٹھا کے گھوم رہے ہیں اسپتالوں میں, دعائیں مانگ رہے ہیں, امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں. تو یہ عزت دار ہونے کی علامت ہے نا بھائی. خوبصورت تھی تو بھی اچھی تھی, اب آڑی ترشی ہو گئی ہے کسی وجہ سے, تو بھی اب کیا ہے بھائی, بیوی ہے بھائی, اب تو وفا کا شریک حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے. تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے, غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے,
नहीं है, गुजारा। जन्नत जो है ना खानदानी लोगों को मिलेगी, याद रखो, गैरतमंद लोगों को मिलेगी, बेगैरतों के लिए अल्लाह ने जन्नत नहीं बनाई। तो सारी खुशियां वहां मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहां थोड़ा सा कंप्रोमाइज के हिसाब से चलना पड़ता है। गैरत पे सौदे अगर करने हैं तो फिर भाई चोर डाकू बन जाओ यार, क्या ख्याल है? फिर तो चोरों डाकुओं के बड़े मजे होते हैं। तो गैरत पे ही तो सौदा नहीं करना ना, तभी तो इंसान उसूल और ज़ाब्तों के लिहाज से जिंदगी गुजारता है। मेरी बीवी बहुत बदतमीज है, ये हो गया ना, ये दूसरा है। और दूसरी बहुत ख्याल, मेरी एक बीवी बहुत बदतमीज है और दूसरी बहुत ख्याल रखती है, चाहिए अलग। अब हुकूक में क्या करूं, दोनों के हुकूक तो बराबर होंगे, चाहे देखो ये बड़ा फॉल्ट है। मसला ये है कि आपकी एक बीवी बदतमीज है, दूसरी बदतमीज नहीं है, तो आयन मुमकिन है जो बदतमीज है उसमें कोई अलग खूबी हो, तमीज वाली में वो खूबी ना हो। ये बहुत होता है, ऐसे केसेस हमारे पास आए, बदतमीज थी छोड़ दिया तो वो दूसरी शादी की, वो तमीज ही है, उसके पास इतनी तमीज है बाकी किसी काम की नहीं है वो, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी करके बात शुरू करती है, एक्सक्यूज करके, बाकी वो खिदमत ही नहीं कर रही, बच्चों को नहीं। बास बदतमीज बीवी है, बच्चों को ऐसा तमीज से पाला हुआ होता है उन्होंने। मैं तो बहुत तजर्बा, मेरा जितनी उम्र है उससे ज्यादा मेरे तजर्बे हैं, हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं। बास औरतें बदतमीज होती हैं, शोहरों को कैप्चर किया हुआ होता है, उन्होंने गुलाम बनाया हुआ होता है, फिर रोब, लेकिन बच्चों की बड़ी खानदानी तरबियत कर रही होती है, क्योंकि जिसने मियाँ को कंट्रोल किया हुआ है, बच्चे कंट्रोल से बाहर नहीं होते, बच्चे इंसान के बच्चे बनते हैं उसके। और बास बड़ी खुश अखलाक, थैंक यू, बच्चों के लिए भी इतनी पोलाइट है कि बच्चे चरसी हीरोइनची बन गए, वो बच्चों को डांटती भी नहीं है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत बता रहा हूं। तो वो बदतमीज ज्यादा अच्छी थी ना, कम से कम बच्चे तो सही हो गए ना उसके। वो रोब से बच्चों को भी पाल लिया उसने भाई, बच्चे भी बहुत एक नंबर बच्चे। क्योंकि माँ, आजकल बच्चे, बाप का काम नहीं है संभालना, बच्चे संभलते हैं किससे? बाप सिर्फ वो क्या करता है, निगरानी करता है। जैसे शेर जो है ना, शेर जंगल में, आप कभी देखें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, जंगल में ना जाएं आप शेर देखने के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी कि ये लगड़ बगड़ टाइप के होते हैं ना, ये जो आते हैं हमला करने। होता पता है क्या है? जैसे शेर बैठा हुआ है, शेरनियां, बहुत सारी शेरनियां होती, इकलौता है शेर होता है, बहुत सी चीजों में शेर हमसे बहुत अच्छा है। तो शेरनियां बैठी भी होंगी, ये आप देख ले जाके, नेट पे मिलेगी। होता क्या है, कोई भी लगड़ बगड़ इस टाइप के लोग आए, शेर को बहुत ज्यादा जब ये गौल बना के आते हैं तो शेरों पे भी हमला करते हैं। ये शेर बैठा हुआ है आराम से, शेर शिकार भी नहीं करता, पता है आप, बैठा रहता है आराम से, सारे काम शेरनी कर रही होती है। इसलिए शेर शिकार नहीं करता कि वो सुस्त है, वो कहते हैं ये छोटे मोटे शिकार, चूहे, बिल्ली और ये इधर से हिरन विरन को पकड़ के ये बेगम तुम करो, क्योंकि अब घर में बेगम ने ना खाना पकाना है उसकी, शेर की बेगम ने ना पोछा लगाना है, ना बच्चों के पैम्पर चेंज करने हैं। तो वो कहता है अब ये छोटे मोटे शिकार कौन करना है, तुमने करना, आराम से पड़ा रहेगा मुझ टंडों की तरह बस। और शेरनी सारे शिकार कर रही होती है, वहां से कुछ हिरन पकड़ के ले आई, शेर आखिर में आगे धोने वाले खा लेता है। शेर मसला जब करता है जब कोई बड़ा मसला हो, यानी शेर फिर एक्टिव होता है। तो आप डॉक्यूमेंट्री देखें, पता नहीं उसमें सर्च करने से क्या क्या सर्च करके लिखना मुझे याद नहीं है। तो शेर वो लकड़ पकड़ हमला कर रहे हैं और शेर कुछ भी नहीं कर रहा, वो शेरनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शेर आराम से ना सो रहा है, बट बहुत देर के बाद जब शेर को हुआ ना कि कुछ हो रहा है, तो एक आंख खोली उसने यूं करके, यानी उसको इस पे भी टेंशन हो रही है कि दो आंख खोल के मैं ये मंजर क्यों देखूं। यानी वो कह रहे हैं जब एक आंख से भी नजर आ सकता है यूं करके, तो दोनों आंखें खोलने की तकल्लुफ की, यानी लकड़ बगड़ को लिफ्ट ही नहीं करा रहा। ये उसको ये पैसे देना चाह रहा है कि ये जो तू आ रहा है ना और ये जो मेरी शेरनी को खाने की कोशिश कर रहा है, मैं तेरे जैसे घटिया और नीच आदमी को दो आंखें खोल के भी नहीं देख, तो एक आंख से खोल के ना ऐसे करके यूं करके देखता है, फिर यूं करके दोबारा फिर सो जाता है, कि वो इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन जब ज्यादा मसला हो गया ना दौड़ रहा है, ना हु हा कर रहा है, कुछ भी नहीं, वो लकड़ बगड़ ने घेर लिया शेरनी को चारों तरफ से। जब इसने देखा कि यार ये शेरनी वाकई कमजोर पड़ गई है और ये इसको खा जाएंगे, कुछ भी नहीं, ये नहीं कि धाड़ा और हा झपटा, आराम आराम से ना खरामा जैसे पहले जमाने में दुल्हन रुखसत होकर घर जाया करती थी शौहर के, इस तरह से जा रहा है आराम से, करीब जाके पटाख करके एक लगाया उसको लकड़ पकड़ कर ना, वो सारे चीखते हुए भागे, वो सारे चीख, और फिर आराम से आगे दोबारा वही दोनों आंखें बंद करके। ये वाकया मैं सुना किस पे रहा था, ये तो मैं भूल ही गया। ये शौहर पे तो सुना रहा था, शौहर की कौन सी अदा पे इतना प्यार आया मुझे जो मैं ये वाकया सुना रहा हूँ है। हाँ तो हाँ मैं कह रहा था कि पालती तो औरतें ही हैं, तरबियत भी औरतें ही, मर्द का काम शेर, बस वो हालात का जायजा। अब स्कूल बेचारी हमारी बच्चों की जो माएं हैं वो बच्चों को सुबह स्कूल भेज रही होती हैं, नाश्ता वो बना के दे रही होती हैं, शाम को बच्चा टाइम पे घर आया नहीं घर आई, टेंशन कौन लेती हैं? माएं लेती हैं। सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा,
مرد ہوتا ہے وہ سارا اوور آل سب کی کیا کر رہا ہے؟ نگرانی. کوئی خدا نخواستہ سٹا تو نہیں لگا رہا ہے. زیادہ بڑا کیس ہوگا تو پھر کس کی عدالت میں آتا ہے؟ مرد کی عدالت میں آتا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کا بچہ تو چرسی میں بیٹھ رہا ہے اور میرے سے نہیں سنبھل رہا, پھر آدمی جا کے چترول لگاتا ہے. لیکن زیادہ آج کل کے حساب سے ماؤں سے بچے زیادہ اٹیچ ہیں. تربیت کا دخل میں ماؤں کا زیادہ, خاص طور پہ جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہیں, بہت روب ہے میاؤں پر, مگر یہ روب بچوں پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑتے نہیں ہیں. اور بعض بڑی پولائٹ ہوتی ہیں, بڑی نرم مزاج ہونا چاہیے, نرم مزاجی اچھی چیز ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے بھی اتنی نرم مزاج ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے. بچے جب پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے پکڑا رہی ہیں, اور جو مانگتے جائیں ان سے رکتی نہیں ہے, وہ دیتے دے کے بچے بگاڑ دیے. تو اس لیے عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. قرآن کہتا ہے بعض دفعہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی بھی ہوتی ہے. تو آپ کی ایک زوجہ اگر بد اخلاق ہے, ایک خوش اخلاق ہے, تو دونوں کے حقوق بہرحال برابر ہی ہیں, حقوق میں کمی فرق نہیں آئے.